السلام علیکم ناظرین، دی بینک آف پنجاب جو مٹھیال میں اس کی شاخ ہے، تحصیل جنٹ ہے، ضلع اٹک ہے، وہاں کروڑوں روپے کا فراڈ ہوا ہے۔ خرم بشیر ہیں پنڈ سلطانی کے، وہ یہاں مینیجر ہیں اور انہوں نے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ ان میں بیوائیں بھی ہیں اور باقی متاثرین بھی ہیں۔ تو اندر چل کر آپ کو یہ ساری سٹوری دکھاتا ہوں اور لوگوں سے تاثرات لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی ذمہ دار نے بات کی تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس بینک میں تعینات حیدر صاحب پہ الزام ہے کہ وہ بھی اس فراڈ میں ملوث ہیں، اور جب میڈیا وہاں موجود تھا وہ ایک کمرے میں غائب رہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میڈیا چلا گیا ہے تو وہ واپس آ گئے، تو میں جب دوبارہ اندر گیا تو وہ موجود تھے۔ میں نے ان کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے کیمرہ چھین لیا، اور وہ منظر آپ کو دکھاتا ہوں، اور جو سیکورٹی گارڈ نے بدتمیزی کی اور خواتین سے بدتمیزی کی اس کا منظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہاں پنجاب بینک مٹھیال جڑا جسے کروڑوں روپے نے فراڈ ہویا، اور مینیجر جڑا وہ پنڈ سلطانی تو بلانگ کرنا اسی فراڈ کیتا۔ جو متاثر بڑے فریقین آئے انہوں بھی سمجھ نظر تکانا، لیکن سب تو پہلے منور امان صاحب نے گل کرنے ہیں کہ یہ خود متاثر ہوئے یا انہوں نے کوئی فیملی ممبر متاثر ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غلام شبیر صاحب، تسی تشریف لائے ہو۔ یہ غبن جڑا اتھے ہویا ہوئے میں سمجھنا کہ یہ جڑنی تاریخ سے دوسری دفعہ ہونا پیا۔ بہت بڑا غبن ہویا اور آج 5 سال ہو گئے، وہ بندہ مڑ کے واپس نہیں آیا اور نہ ہی متاثرین پیسے ملے۔ غالباً یہ تیسرا غبن ہے۔ تے یہ چونکہ لوکل بینک مینیجر آیا اور سارے لوکل نے تلق بھی ہیں، اس نال آنا وینا بھی ہے، تلق واسطہ بھی ہے، اور ماں نہیں سمجھ آنی کہ اتنا بڑا فراڈ کنج کر گیا۔ آج تسی ویکھنے پہ ہو کہ سینکڑا لوگ کھلے پین اور غریب لوگ ہیں، کہنا 2 لاکھ ہے، کہنا 4 لاکھ ہے، کہنا 5 لاکھ ہے، کہنا 10 لاکھ ہے، تے 50 لاکھ والی بھی لوگ ہیں، لیکن چلو وہ کھاتے پیتے میکسیمم جڑی میجورٹی ہے غریب لوگوں نے۔ میری سسٹر نے 6 لاکھ روپے اس بڑا اوکھا کوئی اکٹھا کیتا پیا، تے بھی چلو نال کوئی خرچہ پٹھا نکلا رہا سی، لیکن وہ سویرے وہ پیسے لینے آئی بیچاری، پتہ چلا کہ اتنے تے فراڈ ہو چکا، اور انہوں نے 6 لاکھ روپیہ گن کے اس نے اکاؤنٹ 7 روپے پے ٹوٹل، تے باقی پیسے نے سمجھ نہیں آنی پی۔ اور جڑی رسید انہوں نے دیتی ہے میں اس چیک کرانا وا، وہ رسید بھی بقول ایریا مینیجر صاحب نے بھی ایچ ایل رسید ہے جسے 6 لاکھ روپے جمع ہویا، اور میکسیمم لوگوں نے یہ ہویا۔ تے میں حکومت وقت کے بھی اور باب اختیار کے بھی مطالبہ کرنا وا کہ ان غریب لوگوں نے جلد از جلد ازالہ کیتا ونجے، اور اس انتظامیہ جڑی دی بینک آف پنجاب نی مین انتظامیہ اس نے غفلت ہے کہ ایسے بندے انہیں بٹھایا پیا، اور جڑا جتنے عرصے تو غبن کر رہا، اور اس نے شکایات بھی میں سوشل میڈیا تے راتی پڑھنا پیا، شکایات بھی اس نے گئیاں ون، اور اس نے باوجود بھی ازالہ نہیں کیتا گیا، اور آج یہ سارے لوگ پریشان ہیں۔ جتنے مہنگائی نہ آگے جڑا طوفان آیا پا وہ اپنی جگہ تے جڑی کوئی دری درائی گئی کوئی جمع پونجی گئی وہ اس طرح نے فراڈی لوگ ان کے نکل گئے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی ناانصافی ہے، اور میں ارباب اختیار کے گزارش کرنا کہ یہ لوگ انصاف دلائے۔ چھوڑا کیا نام ہے؟ میرا نام حاجی محمد شجاعت، کیڑا علاقہ نے؟ میں ضلع اٹک تحصیل پنڈ کے با مقام کسران رہنے والا ہوں۔ کتنی اماؤنٹ ہے تھوڑی؟ میری 16 لاکھ اماؤنٹ سی، جس چوں 8,50,000 روپے میں خود کٹایا، تے اس تو بعد میں آج ہفتے تو بینک چ آ رہا ہاں، یہ مینوں ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ بدل دن میں انہوں نے کہا، میں کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے تے میرے اکاؤنٹ تسی دسو کتنے پیسے نے، جی پچھے سٹاپیج ہوئی۔ میں کہا بینک مینیجر نہ گل کراؤ، بینک مینیجر کدھر گیا کہ اس نے بچی بھی مارے، وہ گیا بھائی بچی ہے لے کے۔ پھر انہوں ٹائم دیتا، میں دوسرے دن آ گیا تو میں تھوڑے شور پایا، انہوں جناب کی کیتا ماں اس نال گل کرائیے خرم نال کہ ساڈا بینک مینیجر جی نال گل کرو۔ اس میں آکھا یار کوئی مسئلہ کوئی نہیں، تیرے پیسے بینک چ پین، بینک چ پیسے کدھر جانے، میں سوموار آ جا سا تے تسی آ جاؤ۔ اج جس ٹائم اسی سوموار اتنے آیا تے ساڈا جناب سارے لوگ اتنے اکٹھے ہوئے پن، سارا نہ مطالبہ یہ ہے بھئی یار ساڈے نال ظلم ہویا تے ساڈی کسی کی۔ پھر اسا 15 تے کال کیتی، ادھے گھنٹے تو بعد وہ بھی اسا دوبارہ کال کیتی، اسا کہا ڈی پی او صاحب اسی روڈ بلاک کرنے لگے ہاں۔ پھر عملہ آیا، گھنٹے ڈیڑھ تو بعد آ کے عملہ آ کے پولیس والے چلے گئے، پھر پولیس والے آئے، پھر ڈی ایس پی صاحب بھی آ گئے۔ میں ڈی ایس پی صاحب تو التجا یہ بار بار اے سارے کو میرے کو اپلیکیشن لکھی پائی، میں ڈی ایس اپنا ایس ایچ او تھانہ بسال نو اپلیکیشن دیتی ہے کہ یار تو اس لیے والد نو گرفتار کر، تو جناب اس لیے جڑا عملہ سانو 8 دن تو چکر دے رہا انہوں گرفتار کر، اور پھر کورٹ آف انکوائری تاں ہی چلسی۔ اس طریقے نال انکوائری نہیں چلنی کہ وہ بندہ تو گیا پگوڑا ہو گیا اسی اپلیکیشن جمع کرا کے چلے جاسن۔ ساڈا کون ذمہ دار ہے؟ ساری حکومت پاکستان تے التجا ہے کہ انہاں بندے کے خلاف ایف آئی آر ہوئے، اور وہ بندہ کہتے اج باہر چڑھ گیا تے اے حکومت اور اے بسال تھانہ اور اے پولیس اس نے چیز نہیں جواب دہ ہوئے گی۔ اسی صبح تے پڑھتے پے ہاں، برائے کرم درخواست دیتی ہے تے ہن اس نے والد یا جڑے عملے نے بندہ اس کم گرفتار کیتا وجے۔ اے ساڈے ہیں
साढ़े को ए पर्चियां ने सकन ना जड़ियां सानू मतलब कि जेली दित्तियां आज दित्तियां चेक साढ़े को कापी मौजूद है अपना और वो कापी च वर्क ही कोई नहीं जिस ते उस पैसे साड़ी ना तो इशू करान साढ़े को 224 तक है तो 225 तक उस पैसे ड्रा करान जबकि उस कापी च मौजूद ही कोई नहीं किस तरीके ना क्या आया अमले नूं नहीं पता जो ना हमला बैठा हुआ या जेड़े मतलब कि ना उत्ते ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਾਰ ਅਮਲਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ जी मैं आखना ये हमला मुलवस है कि जेड़ा सानू 6-7 दिन तो उसकी बच्ची बीमार है वो इधर चला गया सारे लोगों को सानू परेशान कर पैन और फिर सानू इन्हें बिठा के चाह भी पिलाई इन्हें कहा बाबा जी चाह पिलाओ बाबा जी बिठाओ कोई टेंशन कोई नहीं और इन्हें मेरी गल भी कराई तो इन गल कराई तो कई सारे मुलवस नहीं हैं पुलिस वाले हो तो असी घर दो बंदे कदे लड़ाई झगड़ा करने कोई बंदा भी करना तो पुलिस वाले डाला ने अजो विच बगैर FIR तो जनाब बगैर दरखास्त असां चाह कहने वाले जाके साड़ी जनाब थाने च बंद कर देने एक साइड के कमरे विच कि यार इन्हें तुसी इसने कहना होना इन्ना करो इसने कहना होना शामी अड्डा पे यार अजनावा कर सन तो या FIR दे दे सन इतना बड़ा जुल्म हो गया कम से कम उसने वालिद या उन्हें बंदे तो चाह खड़े बजे ना उसने वालिद कोई पता नहीं मेरे बेटा शामी पैसे गिन के आना पा 6-6 सूट काटन पे पाना यार एक 6-6 सूट काटन जी जी इस वास्ते मतलब नहीं साड़ा यही है कि साड़ा जनाब पैसा रिवर्स करा जाए और उसने वालिदा और इस वक्त जी अमला वे कम से कम इन्हें चाह के थाने च बंद किया वजे उस तो बाद फिर जरा ना इनकी जो कार्रवाई गवर्नमेंट करनी करे सकना इन्हों को तफ्तीश करे अहमद खान ढोक मरमकी मठियाल ने इमाम मस्जिद भी इन्हों को पता करना है कि कितनी अमाउंट इन्होंने गई मेरी जी 49,50,000 रुपया 50,000 रुपया कम है 50 लाख चो मां सवार मंगल वाले दिन फोन इस दिन किया भाई तू आ थे तोड़ा तू पैसे जमा कराना पे किस फोन किया बैंक मैनेजर फोन किया वे ना दसो ना खुरम जा बैंक मैनेजर फोन किया वे कि भाई तू इस तरह के तू पैसे जमा कराना पे तू कटा नहीं रहा ते तोड़ ब्लॉक हो पैसे ते तू आ मैं कि मैं के टाइम होना मैं पिछले टाइम वास्ते जब नहीं हो तू इस तरह कर भाई तू 2 बजे तो पहले मैं कि मैं नमाज पढ़ के मैं तक 3 वो टाइम लिखे हुआ उस जड़ सारी दरखास्त लिखे हुआ सारा टाइम मैं उस टाइम पे आया आन के बैठा आन के मैं चेक दिता मैं खुद नहीं पढ़ वही चेक करे आज 15 साल हो गए मां ते आन के दिमाग आखना भी दूआ चेक कटिया सो कट के ते अंदर गया अंदर वन के मुड़ क्या मिला जने थोड़ा चेक को ठीक नहीं ये भाई सैन ठीक नहीं वो मैं दोबारा किया वो आन को फाड़ के ते थले टोकरी विच बगा फाड़ा नहीं है टोकरी विच बगा देता दोबारा चेक कटा दोबारा चेक मैं साइन किए साइन करके आंधी कट के भाई इस तरह ने साइन कर इस तरह साइन तोड़े वो मैं साइन किए अंदर गया मैं उस आख्या मैं जने तू 100 कितने पैसे कटा मैं 100 रुपए का दोबारा बाद में जमा करा छड़े सब यार मैं इधर कटाने लोड़ नहीं आला ते जने तोड़ा मैं आख्या मैं 1000 मुखसर गल करो ना मकसद दी गल करो 1000 रुपए काटो ते बाकी जब उसमें आख्या तो पैसे फालतू 700 रुपए तू कटा ते बाकी दुआ ठीक है मैं 700 रुपए कटाया हूँ अल्लाह जाने ते मैं नहीं वे कि कितने पैसे लिखे हुए चेक ते मैं 700 रुपए कटाया हूँ मैं उसने भी जो 7,400 रुपया रह गया बाकी सारे ये हैं सारे नाज़रीन मुतासरीन कुछ तो चले गए हैं कुछ अभी मौजूद हैं बैंक में और ये सारी इनकी वेरिफिकेशन हो रही है बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं उनमें ख़वातीन भी मौजूद हैं लेकिन वो आपको मैं ख़वातीन नहीं दिखाऊंगा उनसे गुफ्तगू अगर खुद ख़वातीन करनी चाहे तो मैं उनसे बात करा दूंगा लेकिन ख़वातीन भी मौजूद हैं ख़वातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ मुतासर हुई हैं ये है सारा बैंक का मंजर जो आपको दिखा रहा हूँ और ये अमाउंट गई है बड़ी हैवी यहाँ से और अमला भी लाजमी बात है मुलवस है वरना इतनी हैवी अमाउंट अकेले एक बंदा नहीं लेकर जा सकता क्या नाम है सफ्तर खान कितने पैसे नो 22 लाख कितों के देने इतने पैसे कोई घर नहीं है पहले 9 लाख एक बार जमा कराया ते बाद उस तो बाद दाने छाने बेचे गाइयां बेचियां बात कराए बात निका बाहर ते कराया ओ महीना रहा रसीदान है रसीदान कोई है नहीं दिखाओ जरा कितने ये नाज़रीन इसको रसीदान जी है दिखा रहा है सफ्तर खान और इसने 22-22.5 लाख रुपए थोड़ा क्या नाम है अब्दुर्रहमान भट्टी जी बसात तो बिलोंग करना और मेरे इस बैंक से इस ब्रांच से 10 लाख रुपए जमा है और मैं आज 10-12 दिन तो आ रहे हैं लगातार के भाई माँ स्टेटमेंट दो ताकि मैं पैसे की ज़रूरत है और मैं निकलवाई लेकिन जिस वेले भी मैं आया तो जनाब इस मैनेजर साहब ने आखा कि जी थोड़ी स्टेटमेंट जी वो मैं एप्लीकेशन भेजी कराची तो आसी मैं मुतमैन हो गया भाई चलो ठीक है
لیکن اج آیا پتہ لگا کہ جی وہ تو فراڈ ہو گیا، مطلب نس گئے پا گئے، اور میں اسٹیٹمنٹ کਢਾਈ ہے جس سے پتہ چلا کہ میرے 2 لاکھ تقریباً 57,000 روپے اکاؤنٹ چین، باقی سب غائب ہیں۔ اور میرے کے بلکہ کافی لوگوں نے مائیاں بہناں جڑیاں بیوہ بیچاریاں عورتاں ان بھی پیاں ہزار قطار رونیاں بھی پیاں، اور انہوں نے مطلب حالات ٹھیک نہیں۔ اس واسطے بڑی گزارش ہے کہ برائے مہربانی جڑن انتظامیہ لوگ خاص کر کے چیف جسٹس صاحب اسی التجا کرنے ہیں کہ وہ اس کام نے فوراً نوٹس لوے، اور انہوں نے والدین اگر وہ نہیں مل سکنا وہ بھاگ گیا جدھر بھی گیا، لیکن اس نے گھر تک موجود ہے نا، والدین ہیں نا، اور یہ عملہ جڑا وے اساں اور اس نے والدین مطلب اریسٹ کیتا ونجے تاکہ وہ اس نے اڈی جڑی پیمنٹ ہو سکے۔ تساں رسیداں ملنی ہے باقاعدہ؟ جی رسیداں ملیاں، 4 رسیداں جیلی نو اور 1-2 رسیداں جڑیاں نو ٹھیک ہیں، 4 رسیداں دیتی ہیں جیلی سے۔ مجھے ذرا 2 منٹ دیتے ہیں۔ آپ ایریا مینیجر ہیں؟ نہیں سر، آپ کا کیا رینک ہے؟ مینیجر ہوں میں۔ مینیجر جی جی، کس بینک کے؟ پنجاب بینک۔ نہیں مٹھیال کے ہیں یا نہیں، کس؟ ہاں ڈرنال برانچ۔ ٹرنال برانچ۔ تو آپ صرف تحقیقات کے لیے آئے ہیں؟ جی جی، میں درخواست اکٹھی کر رہا ہوں جس بندے کو جو مسئلہ ہے۔ تو آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے؟ ابھی چیک کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے، ساری اکٹھی کرتے ہیں کتنی اماؤنٹ ہے، کیا حساب کتاب، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ نہیں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ صرف بینک مینیجر ملوث ہے یا پوری برانچ ملوث ہے؟ نہیں، اس سے جو ابھی تک پتہ چل رہا ہے تو وہ صرف مینیجر ہی ہے۔ نہیں، چیک تو اب مختلف پروسیس سے ہو کر آتا ہے، تو ایک مینیجر کو کیسے مورد الزام ٹھہرائیں؟ باقی کدھر گئے ہیں؟ اس میں جو ابھی تک ہمارے پاس جمع ہوا ہے نا، اس میں جو ہے یہی آ رہا ہے کہ چیک جمع ہوئی ہی نہیں ہے، اماؤنٹ جمع ہوئی نہیں ہے، صرف مینیجر کے پاس جمع ہوئی ہے، کاؤنٹر پہ نہیں گئی۔ کتنی اماؤنٹ گئی ہے ابھی تک آپ کے؟ ابھی تو کنفرم نہیں ہے، ایک محتاط اندازہ؟ کوئی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر تک میں بتاتا ہوں۔ آپ کے اس میں گرامی کیا ہے؟ اظہر نام ہے میرا۔ یہاں لوکل مٹھال کا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ سر جین برانچ مٹھال سے چلا گیا۔ پرانا بندہ کون ہے یہاں پہ؟ سر یہاں پہ وہ حیدر صاحب بیٹھے ہیں وہی ہیں، اور دوسرے سر تھے جو نہیں ہیں، دوسرے جو منیج صاحب جو پرانے بندے وہی ہے، یا سر تھے یہ 2 میڈم ہیں۔ آپ کا کیا رینک ہے جی؟ جی آپریشن مینیجر۔ اور کیا نام ہے؟ محمد علی۔ اور کتنے عرصے سے آپ یہاں تعینات ہیں؟ سر مجھے ابھی آج ہی آیا، آج رپورٹ۔ تو جب فراڈ ہو گیا تو آپ سارے لوگ کوئی 2 کہہ رہے ہیں 7 دن سے آیا ہوں، وہ ڈونال والے کہہ رہے ہیں میں بھی ابھی آیا ہوں، آپ کہتے ہیں ابھی آیا ہوں، تو یہ فراڈ پھر کس نے کیا؟ سر اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے تو انہوں نے کل شام کو کال کی تھی کہ آپ نے مٹھیال برانچ رپورٹ کرنا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، صبح آگے پتا چلا تو یہ معاملہ ہے۔ آپ کے خیال میں پورا عملہ انوالو ہے یا صرف بینک مینیجر؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ابھی لوگوں کو اسٹیٹمنٹ وغیرہ دی ہیں، ٹھیک ہے، سلپیں ان سے لی ہیں، بعد میں سنکرونائز کریں گے، دیکھیں گے۔ نہیں پروسیس کیا کہتے ہیں؟ سر پروسیس تو یہی ہے نا، پروسیس یہ دیکھیں گے جو انوالو ہوا تو اس کو ذمہ داروں کو ملنی چاہیے۔ نہیں، ایک چیک آدمی ایک بندہ چیک دیتا ہے اور یا پیمنٹ جمع کراتا ہے، وہ مختلف ہاتھوں سے ہو کر آتی ہے، تو پھر ایک بینک مینیجر کیسے انوالو ہوا، باقی عملہ کیوں نہیں؟ سر وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب کاؤنٹر پہ گیا ہے، ٹھیک ہے، چیک انہوں نے مینیجر کو دیا ہے، تو جو ہے وہ کاؤنٹر پہ آ کے دیا ہے، وہ تو ابھی ایک مثال تھی، وہ چیک کی 43 لاکھ روپے کا چیک تھا، وہ کہتا ہے کہ اوور رائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر عملے کو پتہ نہ ہو تو وہ تو کیسے انوالو ہوا؟ ہاں یہ اگر پتہ ہوا تو پھر انوالو ہے۔ آپ کس بینک سے ابھی آئے؟ میں اسی جنڈ برانچ سے آیا ہوں۔ نہیں یہ تو مٹھیال برانچ ہے نا؟ اس سے پہلے میں یو بی ایل میں تھا۔ بیٹا کیا نام ہے؟ آسما بی بی۔ کتنی اماؤنٹ ہے؟ 17 لاکھ۔ اور آپ کو رسیدیں دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ رسیدیں دی گئی ہیں، وہ بینک کی کہہ رہے ہیں مور ٹھیک نہیں ہے، ویسے رسیدیں مجھے دی گئی ہیں، 5 لاکھ ایک بار کروایا تھا، 5 ایک بار کروایا تھا، 7 لاکھ ایک بار کروایا تھا۔ میں بیوہ عورت ہوں، اور یہ جو رقم مجھے مل رہی ہے یہ میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ مجھے اس کی ہڈیوں کی قیمت دے رہے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ رقم میں نے ادھر فکس کروائی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آئندہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہ فکس کروا دوں، آئندہ یہ میرے بچوں کو یہ رقم مستقبل تھی، آئندہ یہ میرے بچوں کی کام آئے گی۔ تو اب بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ میرے اکاؤنٹ سے فکس، یہ کہتے فکس ہو گیا ہے۔ ایک بار میں ادھر آئی ہوں تب جنوری کی بات ہے، 6 جنوری کو میں ادھر آئی ہوں، تو 6 جنوری کو میں ادھر آئی ہوں تو خرم بھائی کے پاس میں نے چیک جمع کروایا ہے، کہتے ہیں 5 لاکھ نہ، میں نے چیک انہوں نے مجھ سے سائن کروایا، کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کا فکس نہیں ہوتا، تو آپ میرے پاس 9 جون کو آئے، ہمارے آج آفیسر آئے ہوئے ہیں چیکنگ والے، تو آج ہم آپ کا نہیں کر سکتے۔ مجھے ڈاؤٹ ہوا، میں نے لاہور کال بھی کی، میرے پاس ان کی کال ریکارڈ بھی ہے، میں نے انہیں کال کی کہ اس طرح مجھے شک ہوا ہے کہ مجھے بینک مینیجر کہہ رہا ہے کہ آپ کی رقم آج ہم فکس نہیں کر سکتے، تو جو ہے آفیسر آئے ہوئے ہیں، چیکنگ والے آئے ہوئے ہیں، تو چیکنگ والے آئے ہوئے تو اس میں میرا تو کوئی طرح نہیں، ہزاری بات ہے، چیکنگ والے آئے ہوئے تو بینک والوں کو یہ کام ہے، اگر ہم رقم فکس کرا رہے یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے نا،
तो वो आगे से कहते हैं कि आप उन्होंने डिपॉजिट स्लिप दी है। मैंने कहा उन्होंने मुझे डिपॉजिट स्लिप दी है, मैं चुप कर गई हूँ। तो आया उन्हें, जब इन्होंने कहा कि मुझे शक हुआ है, उन्होंने मुझे, उन्हें कोई तहकीक करनी चाहिए थी ना। तो मेरा 17 लाख है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ तावन करें, मुझे मेरी रकम वापस चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये इस बैंक के अपना क्या नाम है, बैंक मैनेजर के बाद जो है ना हैदर साहब बैठते थे, और मैं जब परसों भी आया तो हैदर साहब ने हमें डील किया है, हैदर साहब ने मेरे साथ बात किया। जब कोई मीडिया वाला आता है तो हैदर साहब छुप जाते हैं। ये जितना हमला है, क्या इधर सिक्योरिटी गार्ड है, ये क्या कर रहे हैं? इनको नहीं पता कि हमारा हमला किधर गया है, या इसके जो पीछे जो बैठे हैं इनको कोई पता नहीं कि हमारा हमला किधर गया, हैदर साहब किधर गए। कोई कहता है जी खाना खा रहे हैं, कोई कहता है जी अंदर है जी, हमने सारे वाशरूम और अपने कमरे शमरे सारे जिधर वो खाना खाते हैं देखा है कि नहीं, अभी इन्होंने उसको भी गायब कर दिया। इसलिए हम बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि इन सब लोगों को उठाया जाए, पुलिस लेके जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। एक एक करके निकल रहा है, एक एक करके निकल रहा है। कल लोग हम पे इल्जाम उठाएंगे कि ये बैंक में जाके लोगों ने जनाब इंतशार फैलाया। हम इंतशार के लिए नहीं आए, हम रो रहे हैं, मेहरबानी करके हमारी हेल्प की जाए, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। मेरा भतीजा है तौसीफ अहमद, उसका 80 लाख रुपया था, उसमें से उसने 75 जो है वो फिक्स करा दिया, जबकि वो 75 जो है उसके अकाउंट में नहीं है, बिल्कुल फारिग है, सिर्फ उसके 5 लाख रुपए है। मेरे अपने थे जी, मैंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराया, स्लिपें मेरे पास मौजूद हैं। 5 लाख मैंने एक कराया, 1.5 लाख एक भराया, दोनों की स्लिपें हैं, अकाउंट में वो गया ही नहीं, अकाउंट में दोनों ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। रसीदें हैं आपके पास? जी हैं, सारी बोगस हैं। हाँ देखा बोगस, हम उसकी स्टैंप लगी हुई है जी, हमने वो क्या कहें बोगस। बैंक ये बैंक ऑफ पंजाब की हैं जी, मैनेजर साहब के साइन है, अब हमें क्या पता जी इनकी बोगस की क्या पहचान है। ये जी इनकी स्टैंपेड हैं, ये है जी रसीदें जो ये दिखा रहे हैं इकबाल साहब, एडमास साहब, और रसीदें हैं। लोगों ने तो रसीदों पे ट्रस्ट किया जी। ये 5 लाख वाली ये है जी, ये भी है जी 5 लाख की जी। इन भाई का इसरार है कि बैंक मैनेजर के साथ हैदर साहब मुलव्वस थे, और अब हैदर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। सिक्योरिटी गार्ड एक भी डिनाई कर रहा है, और आप भी कह रहे हैं जी आपको नजर नहीं आए। नहीं, मैं तो बाहर ड्यूटी कर रहा हूँ सर, मुझे पता नहीं किस चीज की ड्यूटी कर रहे हैं? मैं बंदों को देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, कोई असला शसला ना आए। ठीक है, हिफाजत कर रहा हूँ। और सुबह से आपको नजर नहीं आए? नहीं। कौन? हैदर साहब। हैदर साहब सुबह थे, तो अभी आपने कहीं नहीं देखा उन्हें? इधर ही होंगे, मैं देखूंगा, अंदर जाकर देखूंगा, इधर ही होंगे। आप देखें अगर हैं तो उनसे हम स्टेटमेंट लेते हैं। ठीक है, ये नाम छोड़ा। मेरा नाम नासिर महमूद है, बिठाल गांव से पंजाब बैंक मैंने 6 लाख रुपया जमा कराया, और अभी तक उसमें कोई बैंक में अकाउंट में मेरे में पैसे ही नहीं है बिल्कुल ही। रसीदें हैं? जी रसीदा मेरे पास है, वो मैं अभी इधर बैंक मैनेजर आया हुआ उसके पास जमा कराई है, उसने देखी है। मेरा नाम फौजिया हुसैन है, और हमारा इधर ऐसे पंजाब बैंक में ये मिठाल की ब्रांच है, इसमें हमारा 44 तोले सोना मुश्तरका हम का है, और उसके बाद हमारे अकाउंट में पैसे थे। लेकिन अब जब यहाँ आए हैं तो हमें ये हुआ है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना कुछ चीज़ अकाउंट में है और ना ही वो सोना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल जीरो। तो हमने बैंक में जमा करवाया ना, हम उस बंदे को तो नहीं जानते ना, हमने तो बैंक में दिया। ये पंजाब बैंक है, और ये धोखा हुआ है हमारे साथ, फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, और हमारी दाद रसी कीजिए, हमारी हेल्प की जाए, हमारी चीजें हमें वापस दिलाई जाए। आपके पास रसीदें हैं? जी हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास इस पंजाब बैंक की बाकायदा स्टैंप लगी हुई है उस बंदे की, उसने जो लगा के दी है, एक एक चीज का प्रूफ है हमारे पास। उसके बावजूद हमारे जो अकाउंट है वो खाली है, किसी में 650 है, किसी में 5000 है, किसी में 200 रुपए है, ये हमारे अकाउंटों में है, बाकी कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ खत्म है। मेरा नाम कुलसूम है, हम सुल्तानी के हैं, और तकरीबन 3 लाख रुपए है मेरा, और 6 तोले सोना है मेरी बच्चियों के लिए, वो यतीम है। तो आप बेवा हैं? नहीं सर, बेवा नहीं हो, मेरी दूसरी शादी हुई हुई है। अच्छा। बच्चियों के लिए वो जमा कराए हुए थे ना, उनके मुस्तकिल। आपके पास रसीदें हैं? जी रसीदें हैं। आप सब क्या नाम है? आदिल मुजफ्फर। तुसी नबीना हो? हाँ जी। केड़ा इलाका ने? मेरा बसाल जी। कितने अमाउंट ने? 1.5 लाख। तुसा समझ नहीं आई भी चला गया पैसा? समझ पहले नहीं आई, बाद पता लगा भी खाता उत्ते हो गए। कितना फ्रॉड होया ने? 1.5 लाख ना। रसीदा है ने? रसीदा है। ये हैं जी चेहरा हैदर साहब, जिन पे इल्जाम है कि ये मुलव्वस है, और ये मेरा मोबाइल बार बार पकड़ रहे हैं, और ये मोबाइल बंद करना। हैदर साहब को देखकर सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ न कुछ ये मुलव्वस हैं। इस तरह मुमकिन नहीं है कि ये मीडिया को रोकें और उनके कैमरों के आगे हाथ रखें कि आप ये वीडियो ना बनाएं। इसका मतलब है कि ये इस फ्रॉड में शरीक हैं, ये गनमैन भी
اور یہ دوسری شخصیت بھی اب گن مین صاحب اندر بھاگ گئے ہیں. جو حیدر صاحب بھی موبائل پکڑ رہے ہیں وہ ہے حیدر صاحب، یہ ہے جی جن پہ الزام ہے کہ یہ انوال ہے اور انہوں نے بار بار میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور میرا موبائل بار بار چھیننے کی کوشش کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گلٹی ہے. میں 6 تاریخ فون کیتا کہ چاچا جی تسی آؤ تو تسا کافی عرصے نے پیسے نہیں کٹائے تو کچھ تھوڑا اکاؤنٹ لاکھ نو ونجے ہمیں تھوڑے کٹا کے نو آؤ. میں نہ آیا 7 تاریخ بعد پہن دوبارہ فون کیتا میں چاہیا تو ماں نہ کچھ پیسے کٹا کے نو. میں آخر چلو ماں 50,000 روپے 50,000 نہ آپ ہی میں ان پڑھ بندہ میں کو انگوٹھا لوایا. اس تو بعد ہوں جس وقت دیکھا تو 12,50,000 کر چھوڑا، 12 لاکھ بچوں غائب کر گیا. اچھا جی میرے بھائی ہیں یہ وارث خان، یہ بینک آف پنجاب میں بینک آف پنجاب اٹک سے انہوں نے 30 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے ہیں اس بندے کے ساتھ ان کانٹیکٹ. ان کا اکاؤنٹ تھا بینک آف پنجاب یہاں پہ، بینک آف پنجاب اٹک سے یہ اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوا ہے. یہ سلپ بینک کی موجود ہے لیکن وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ 30 لاکھ روپے ان کا بینوئی ہے شفیق، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے اور اس شفیق کو ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا وہ شفیق کون ہے. میں تو نہیں جانتا، مجھے پتہ چلا وہ اس کا بینوئی ہے اور وہ ادھر رہ رہا ہے بسال اسٹیشن کے پاس، اور اس کے اکاؤنٹ میں یہ 30 لاکھ روپے بینک آف پنجاب اٹک سے بینک آف پنجاب مطلب یہاں پہ فالٹ طریقے سے 2 نمبر طریقے سے 30 لاکھ روپے بھیج دیے گئے اور اس شفیق کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. یہ ہیں جی وہ حیدر صاحب جن نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، موبائل چھیننے کی کوشش کی ہے، اور اگر بندہ گلٹی نہ ہو تو کسی کا موبائل نہیں چھینتا. جی یہ جناب خرم عزیز صاحب جنوری نے 18 تاریخ میں ان کو پیسے منگے ادھار، میں انہیں 1 لاکھ بھی نے چیک دیتا اس سے پنجاب بینک نے، باقی انہیں 9,80,000 نقد دے دیتا. کچھ دنوں تو بعد جڑا نا انہیں آخیا پہلے 2 مل ویسن وہ ڈیلے کرنے تے واتے ماں آخنے کہ بھئی ماں 15 لاکھ بوں ارجنٹ ضرورت پہ گیا ماں ہر قیمت سے قدروں کر کے دے. میں خالد صاحب میرے دوست ہوں انہوں کا 14 لاکھ کے دا 1 لاکھ میں کول پہ ہوئے وہ میں کر کے تو انہیں 15 لاکھ دیتا. انہوں نے 2 ماہ انہیں چیک دیتے ہوئے حبیب بینک نے. میں آکھا پنجاب نہیں کرنا، پنجاب سے نہیں ہے. بہرحال حبیب بینک سے انہوں نے اکاؤنٹ کوئی نہیں، صرف 900 روپے پہ ہوتے. میں آج گیا ہوں کنفرم کیتا. اس تو بعد ماں فون کرنے رہن کہ بھائی تو نے پیسے ٹرانسفر ہو گیا. من کو سلپ موجود ہے، سلپ دیتی نے وہ بھی 2 نمبر کہ بھائی پیسے ایک خالد صاحب نے نہ تو میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اے سلپ ہے، اس سلپ انہوں نے کمپیوٹرائز نہیں کیا تے کر کے انہیں خالد صاحب آخر نے بھائی شامی 4 بجے تھوڑے پیسے جمع ہوئے سے وہ پیسے ادھر نہیں ہوئے. جمعہ جڑے سے آیا تو ساں پتہ چلا یہ تو فراڈ ہو گیا. انہوں نے سارے بینک نے وہ کیا نے موبائل وغیرہ انہوں نے جمعرات تو بند. میں جمعرات کی کوشش پہ کرنا ماں نہیں ملنے پہ. آج میں انہوں نے والد صاحب کو بھی گیا، انہوں نے کہا جی میرے نال اس نے کوئی رابطہ نہیں تو نہ ماں پتا ہو کدھر گیا. آپ کے بتا رہی ہیں کہ سیکورٹی گارڈ نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ بدتمیزی کی ہے باقاعدہ، ہمیں دھکے دیے ہیں، یہاں سے پکڑا ہے، ہمیں اندر نہیں آنے دے رہے تھے. پھر میں نے پولیس والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا آپ درخواست دیں. ہم نے درخواست لکھی ہے، اس بندے نے پھر معافی مانگی، اس کو تب چھوڑا ہے. ہم نے چلو خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں. یہاں میں ایسی کوئی کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے تھوڑی آ رہے تھے. ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم نے آنا ہے، ہمارا حق بنتا ہے. ہم یہاں نہیں آئیں گے تو کدھر جائیں گے؟ یہ ملوث ہے مجھے تو لگتا ہے سارے اس کو، اور اس کو کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہے. بدتمیزی کی ہے ہمارے ساتھ، دھکے دیے ہیں ہمیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ناظرین، بینک آف پنجاب میں کروڑوں روپے کا فراڈ ہوا ہے. پیر سلطانی کے خرم عزیز ہیں جو بینک مینیجر تھے، وہ یہ اماؤنٹ لے کر یہاں سے گئے ہیں. اس میں خواتین بھی متاثر ہوئی ہیں، مرد بھی ہیں، اور تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 15 کروڑ سے اوپر کی اماؤنٹ بن رہی ہے. ابھی ابتدائی جو عداد شمار اکٹھے ہوئی ہیں یہ آپ کو دکھائیں. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو بینک آف پنجاب مٹھیال تحصیل جنڈ ضلع اٹک سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.